بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر جھوٹے پہ خدا کی لعنت نہیں ہے عزیزان گرامی، اس جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے جو حق کے مقابلے میں آ جائے۔ جو لوگ پہنچ گئے ہیں، جو حق کے مقابلے میں آئے اس جھوٹے پہ لعنت ہے۔ جھوٹ گناہ ہے لیکن لعنت کا مستحق وہ جھوٹ ہے جو حق کے مقابلے میں ہو، اب چاہے وہ مباہلہ میں ہو چاہے فدق میں ہو۔ جو پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہے۔ تو پانچویں امام فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کے اندر 3 چیزیں رکھی ہیں۔ بھئی اب سارا مطلب مجھے پتا ہے شیعہ سنی مشترک ہے اور لائیو جا رہا ہے، دنیا بھر سے مجھے فیڈ بیک بھی آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس آپ ہی لوگ سن رہے ہیں، تو میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ تو اگر کوئی آدمی کہتے ہیں ہمیں کتاب کافی ہے کیونکہ اللہ سیدھا راستہ ہے، ضرورت تو ہے نہیں آپ نے فرمایا ہدایت کی، اور ہمارے پاس قرآن آ گیا تو قرآن کافی ہے۔ اگر ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگا ہی دیا تھا حسبنا کتاب اللہ کا، تو آپ ہی لوگ کو اعتراض کرتے ہو کہ انہوں نے غلط نعرہ لگایا تھا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ پانچویں امام فرما رہے ہیں، غور سے سنیے گا، پانچویں امام فرما رہے ہیں قرآن میں اللہ نے 3 چیزیں رکھی ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جسے کوئی بھی پڑھے، عربی جانتا ہوگا تو سمجھ لے گا۔ دوسرا حصہ وہ ہے جب تک کوئی محنت نہ کرے، عالم نہ بنے، تب تک نہیں سمجھے گا۔ اور تیسرا حصہ وہ ہے کہ بغیر ہم اہل بیت کے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو پہنچ رہے ہیں الف لام میم، بتاؤ مطلب کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا، تمہیں پتا نہیں تو آل محمد سے پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ جب بڑے کہہ گئے تھے کہ لولا علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، آج پھر کیوں اعتراض ہے؟ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، میں آپ سلامت رہی ہوں تو جو لوگ پہنچ رہے ہیں۔ اور جانے گرامی قرآن کا ایک حصہ ایسا رہے گا بغیر محمد و آل محمد کے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اب یہ اللہ نے قرآن کو ایسا رکھا، اللہ نے قرآن سمجھنے کے لیے بھی آل محمد کا محتاج بنا دیا۔ جو لوگ پہنچ گئے ہیں آل محمد علیہ السلام کا محتاج بنا دیا، سمجھو گے ہی نہیں تم کیا تمہارے بڑے بھی نہیں سمجھیں گے۔ عزیزان گرامی اللہ نے کیا کیا کہ قرآن کو ہدایت بنا کے بھیجا کہ دکھاتا رہے گا راستہ، اور امام کو آگے چلا دیا، امام کو آگے چلایا۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں دوبارہ، امام کو آگے چلایا۔ مولا سے پوچھا مولا قرآن افضل ہے یا آپ کا ہم؟ کا کیوں؟ توجہ کہ قرآن صرف قرآن ہے، میں قرآن بھی ہوں تفسیر بھی ہوں۔ جی یہ پہنچ رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی ہم شیعہ عقیدہ یہی ہے کہ ائمہ علیہ السلام جو قرآن و تفسیر دونوں ہیں۔ اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے تو آپ کو آل محمد سے سمجھنا ہوگا۔ رسول خدا سمجھائیں گے یا علی مرتضیٰ سمجھائیں گے یا سیدہ سمجھائیں گے یا پھر ان کی اولاد سمجھائیں گے۔ یہاں تک کوفے کے لیے جملہ سن لیجیے گا، یہاں تک کوفے میں سارے کے سارے کوفے میں مشہور ہو گیا کہ علی کی بیٹی مدینے سے آئی۔ مولا کی حکومت تھی تو جناب زینب کبریٰ اپنی سارے بہن بھائیوں کے ساتھ آ گئیں۔ تو یہاں تک تاریخ کے الفاظ ہیں کہ ساری خواتین بی بی سے ملنے آتی تھی، بی بی سے کہا کہ آپ ہمیں قرآن سکھائیے۔ تو پہلا درس قرآن جناب زینب نے رکھا۔ نہیں یہ مجمع جو پہنچ رہے ہیں، بی بی نے درس قرآن رکھا، یہاں تک کہ خواتین گھر جا کے کہنے لگی وہ جو تم بتاتے ہو نا علماء منبروں سے بیان کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں بیان کرتے جو علی کی بیٹی بیان کرے۔ جی گرامی میں سے گھرانے کے ماننے والے کہ جہاں پہ قرآن پڑھائیں تو ان سے بہتر کوئی نہیں پڑھا سکتا، حدیث پڑھائیں تو ان سے بہتر کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ تو عزیزان گرامی اس گھرانے تب یہ قرآن ہدایت ہے، امام ہادی ہیں، اور یہاں تک کہ قرآن کے سامنے بھی امام علیہ السلام ہیں کہ قرآن سمجھنا ہے تو امام سے سمجھنا ہے، کسی اور سے سمجھنے بیٹھو گے نہ جانے کیا سمجھا دے۔ قرآن توحید سمجھنے بیٹھو گے نہ جانے کیا سمجھا دے۔ ہمیں توحید بھی سمجھنی ہے تو امام معصوم سے۔ میں جو بات پیش کر رہا تھا اب مجمع میرا مکمل ہو گیا، سارے مجمع کی توجہ رہے۔ تو قرآن کریم کے لیے جو میں نے عنوان قرار دیا تھا، بہت سے الفاظ مشترک ہیں جو اللہ نے استعمال کیے قرآن کے لیے، وہ امام زمانہ اور قرآن میں مشترک ہے۔ قرآن برہان ہے، قرآن نور ہے، امام زمانہ نور ہے۔ میں نے کہا تھا میں آج نور کو پیش کروں گا، جو میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ امام اللہ نے کہا کہ جاءکم برہان من تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے اللہ نے برہان بھیجا ہے۔ برہان یعنی استدلال ہے جس کے بعد پھر شک کی گنجائش نہیں رہتی۔
میں اس کو نہیں سمجھا پایا. دیکھیں جب یوسف اور زلیخا کے واقعے کو اللہ نے پیش کیا جو حالانکہ لوگوں کا فیوریٹ موضوع تھا، لیکن اللہ نے اس کو بالکل مختصر پیش کیا اور ایک آیت کے اندر سارا مضمون مکمل کر دیا. وَحَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے یوسف کا قصد کیا، وَحَمَّ بِهَا، اور یوسف زلیخا کا قصد کرتے کیا نہیں. لولا ان رہا برہان ربہ، اگر یوسف نے اپنے رب کے برہان کو دیکھا نہ ہو. اب شاید پہنچ گیا ہو، اب پہنچ گئے. اگر برہان نہ دیکھا ہوتا تو یوسف بھی نیت قصد کرتے زلیخا کا، لیکن یوسف نے کبھی قصد نہیں کیا کیونکہ انہوں نے اللہ کے برہان کو دیکھ لیا تھا. اللہ فرما رہا ہے اور مکے والو ہم نے تمہاری طرف اپنا برہان بھیجا ہے. تو اب پتہ چلا ان سب نے محمد کو دیکھا تھا یا علی کو دیکھا. پہنچ گئے. یہ برہان رب ہیں. اب پہنچ رہے تھے جانے کے نام ہی. اللہ کے برہان کا نام محمد و علی ہے. اللہ کے نام اللہ کی طرف سے اللہ نے برہان، لوگ پہنچ رہے ہیں میرے بھائی. تو اللہ کے نام برہان بھیجا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس ہدایت آئی ہے، نور آیا ہے. تو جگہ جگہ قرآن کریم کو اللہ نے کہا ہے وَالنُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے. کئی مقامات پہ تو مراد علی بن ابی طالب ہے اور کئی مقامات پہ قرآن ہے. قرآن بھی نور ہے، علی نور ہے، محمد نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. آپ کو پریشان ہو رہے ہیں. سورہ نور 24واں سورہ ہے، اس کا نام سورہ نور رکھا گیا آیہ نور کی وجہ سے. اسی میں سورہ نور میں ہے آیہ نور، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 35. اب میں حالانکہ اس میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اچانک اب میرے آگے تو اس کو بھی پڑھنا ضروری ہو گیا، شاید لوگ اس سے بہت سے پہنچ جائیں. اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا جو نور ہے وہ اللہ. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. تو اللہ نے پروردگار تو کہتے تھا کائنات کا نور ہے، کافی تھا. عالمین تو نے پہلے بھی کہا تھا. یہ آسمانوں اور زمین کا الگ الگ کیوں کہا؟ کہ نہ آسمانوں کا گزارا اللہ کے بغیر نہ زمین کا. نہیں پہنچا سکا. ہمارے بہت سے مسلمان کہتے ہیں اللہ کی مثال کسان جیسی ہے، بیج بو کے چلا گیا، پیچھے کیا ہو رہا پتہ ہی. سمجھ گئے؟ میں نے نام نہیں لیا فرقے کا، آپ لوگ اندر کروا کے دم لیں گے. بھئی پہنچ جایا کیجئے اشاروں کے نام کے اندر کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں کا عقیدہ ہے، ہمیں کافروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہ اس میں بہت کچھ ہے ایک ہی جملے میں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کی تو مثال ایسی ہے جیسے کسان کی ہوتی، بیج ڈالتا ہے چلا گیا، پھر اس کو فرصت نہیں ملے پیچھے فصل بھی اگ گئی. علیہ باللہ استغفر اللہ. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ایک ایک سانس پہ اللہ کے محتاج. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ایک ایک سانس پہ، سانس آپ نے لے لیا یہ چلا جائے اندر، ایک لقمے کے پتہ نہیں میں اس کو کیسے پیش کروں گا. شیخ صاحب نے مثال لکھی، کسی نے لقمہ چبایا بڑے اعتماد کے ساتھ کھا لیا، کہا اس میں اللہ کا کیا کام ہے؟ ساتھ ہی لقمہ سانس کے نالی میں اتر گیا، اتھر چھوڑا وہیں مر گیا. اللہ کا انکار کرنے چلا تھا، لقمہ اتارنے سے ہمیں نہیں. خدا کی قسم ہم لقمہ چبانے کا اختیار رکھتے ہیں، میدے میں اتارنے کا نہیں. خدا کی قسم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ میدے میں اترتا اللہ کی وجہ سے ہے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے، مجھے پتا ہی ڈاکٹر بھی بیٹھے، ایک ہی یہ جو ہمارے حلق کی جو نالی ہے یہ ایک ہی نالی ہے، آگے جا کے دو حصوں میں ہو جاتی ہے، پھیپڑوں میں چلی جاتی ہے اور ایک میدے میں. تو یہاں سے ایک ہی. تو اب آگے لقمے کو کیسے پتا میں نے کہاں جانا؟ جو لوگ پہنچ رہے ہیں جی آپ جو پہنچ رہے ہیں. اچھا یہ جو اتھو چل جاتا ہے نا انسان کو، ایک مرتبہ حالت میں لقمہ پھنس گیا تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے فوراً جو ہے کمر پہ تب کی دے دیجیے، تھپڑ مار دیجیے، اور اگر پھر بھی نہیں تو زور سے تھپڑ مار دیجیے. سائنس سے ثابت ہے، یہ آزمائش اللہ نہ کرے کبھی کبھی ہو تو کسی کو فوراً کمر پہ تھپڑ مارتے فوراً واپس آ. کیوں؟ تاکہ سانس اس کو اچھال دے. ابھی بھی مجمع نہیں. ہمارے یہاں کہ باتھ روم میں جانے لگے ہو تو الٹے پاؤں سے جاؤ، باہر آ رہے ہو تو سیدھے پاؤں سے. کم مولا یہ عجیب ہے، ہر بات میں آپ کہہ رہے ہیں مسجد میں جاؤ سیدھے پاؤں سے، گھر سے جاؤ سیدھے پاؤں سے، گھر میں واپس آؤ ہر جگہ سیدھا پاؤں، اور لیٹرین میں جانے لگے تو الٹا پاؤں. کیونکہ اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو تو اگر الٹا پاؤں سامنے ہوگا تو پیچھے گرو،
اور جب باہر نکل رہے تو سیدھا پاؤں کا جہاں سیدھا پاؤں گا اسی طرف گرو گے. وہ امام جو آپ کو یہاں تک ہدایت کرے اسے کہتے ہیں حجت خدا. پہنچ گئے جی خدا کی قسم آل محمد کا مقام یہ الگ ہے. میں آپ سلامت نے جو لوگ پہنچ رہے ہیں میں نے کہا نا میں آپ کو بیٹھنے نہیں دوں گا روزے کی حالت میں آرام سے جوش دلاتا ہی رہوں گا بولنے پہ مجبور کرتا رہوں گا. جانے گرامی میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کر رہا ہوں جملوں پہ غور کیجئے گا. تو اب امام نور ہے قرآن نور ہے تو اللہ فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کا نور اللہ ہے. سائنس کی روح سے دوبارہ چند ڈاکٹر اور بھی آ گئے اب سن لیجئے سائنس کی روح سے مطلب ہے میرے ساتھ سائنس کی روح سے آپ کسی شے کو دیکھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ بیچ میں نور نہ ہو. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. آپ روشنی کہہ لیجئے اردو میں فارسی کا لفظ استعمال کر لیجئے نور نہ کہیے لائٹ کہہ لیجئے انگریزی کا لفظ استعمال کر لیں کچھ بھی کہہ لیں لیکن اگر نور نہ ہو تو کچھ نظر نہیں آتا. یہی سارے نور چراغ بجھا دیجئے آپ کی آنکھیں سلامت رہے لیکن پھر بھی آپ دیکھ نہیں پائیں گے کیونکہ نور نہیں. کچھ لوگ پہنچ رہا ہے جب تک نور نہ ہو انسان شاید دیکھ نہیں سکتا. اللہ فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. جو کچھ دیکھ رہے ہو اللہ کی وجہ سے دیکھ رہے ہو. مثلا اب اللہ نے اپنے نور کی مثال دی. مثلا نور ہے کمشکات ہے. اب پرانے زمانے میں اب یہ نوجوان نہیں سمجھیں گے کیا ہوتا تھا کہ گھر کے اندر ایک تاکچہ ہوتا تھا اس میں پھر یعنی تاکچے کے اندر پھر چراغ رکھا جاتا تھا پھر اس کے اندر قندیل لگا دیتے تھے ہوا چلے تو بجھ نہ جائے. مشکات پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے اندر مصباح اور مصباح جو ہے وہ ہے زجاجہ میں. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں زجاجہ قندیل فانوس. کتنی زبانوں میں کہوں بھئی جب یہ فانوس دیکھیں آپ چاروں طرف اس کے شیشے لگا دیتے ہیں قندیل کے کیا کرتے ہیں کہ بھئی یہ چراغ بجھ نہ جائے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو اب یہ کہا جاتا ہے اللہ فرما رہا ہے اس کے نور کی مثال ایک مشکات تاکچے جیسی ہے. تو پرانے زمانے میں ایک جگہ بنا دی جاتی تھی چراغ جلانے کے لیے تاکچہ توجہ مشکات پھر اس کے اندر اللہ کہہ رہا ہے مصباح ہے اور وہ مصباح کو اللہ نے قندیل سے فانوس سے چھپایا. توجہ اب معصوم نے فرمایا وہ جو تاکچہ ہے وہ محمد اور اس کے اندر جو چراغ ہے وہ فاطمہ فانوس علی ہے. آپ جی حیدری سلامت جی توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام اللہ نے اپنے نور کی مثال بھی دی تو 14 سے دی ہے. نور علی نور. پھر اللہ فرماتا ہے زیتون لا شرقیت ولا غربیہ. یہ اللہ کا جو نور ہے بہت خوبصورت ہے اس کی روشنی بھی پاک ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہے. پوچھا بتائیے یہ جو اللہ نے مثال دی ہے نہ شرقی ہے نہ مشرقی نہ مغربی. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. تو کہا یہ ایک کے بعد ایک امام ہے اور کہا یہ جو اللہ نے مثال دی ہے کہ مصباح ہے یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام یہ امامہ. تو سارے ائمہ کا پنجتن کا تذکرہ وہاں ملے گا. تو اب کیا کیا اللہ نے کہا اللہ کے نور کی مثال یہ ہے. توجہ اب تو بہت سے مسلمانوں نے کہا ہاں پیغمبر نور ہیں ہمارے بھی دل میں ایک نور ہوتا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. ابے اللہ کا خدا رہا پہنچ جائیے گا. میں نے کہا تھا کہ میں اہل بیت کے نور کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایسا نہیں کہ بغیر انسان نور کے کچھ دیکھ نہیں پاتا. نور کے بغیر انسان کچھ دیکھ نہیں پاتا. اور اگر آج مادر امیر المومنین کی کہنے کے وصال کا وفات کا دن ہے مدینے میں آپ کے تو میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جناب فاطمہ بنت اسد سے متعلق ہے نا کہ دیوار کعبہ شق ہوئی اور راویوں میں کون کون ہے حضرت عباس ابن عبد المطلب جناب رسول خدا کے چچا اور مکے والے لوگ کامرات میں حفاظت کر رہے تھے کہ اچانک بی بی آئی برقع نہیں ہے مجمع
ابھی آیت نازل نہیں ہوئی کہ حجاب واجب ہے، جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ وہ اور ہوں گے جو انتظار کریں گے آیتیں آئیں تو ہم حجاب شروع کریں۔ میں جو پریشان بیٹھے معذرت کے ساتھ، میں نے کسی کی ماں کا نام نہیں لیا، ان کی ماں کیسی تھی، میں تو علی کی ماں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ جی خدا کی قسم، جو لوگ پہنچ رہے ہیں تو اذان گرامی مجمع میرے ساتھ رہے۔ میں نے نہیں بتایا کس کا کردار کیسا تھا، یا اللہ بہتر جانے کس کی ماں کیسی تھی، یا پھر زیارت عاشورہ جاؤں۔ اب میں کیا کروں اگر امام ہی کسی کی ماں کا نام لے کے بھی لعنت کرے؟ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، لعنت ہے اپنا زیاد وقنا مرجانہ کا واحد آدمی ہے جس کے باپ اور ماں دونوں کا نام لے کے لعنت کی ہے۔ اب میرا ممبر اس پاک تذکرے کا قابل ہے، نجس ہستیوں کا میں ذکر نہیں کرتا ہوں کہ جب امام کہہ رہے ہیں کہ مرجانہ کے بیٹے پہ لعنت ہو تو خود ہی ڈھونڈ لیجیے گا مرجانہ کون تھی۔ میں نے نہیں بتایا، نہ میں نے نام بتانا تھا، نہ میں نے پیشہ سے بہت سے پہنچ گئے ہوں گے، لکھنؤ والا ہوگا تو پہنچ جائے گا پیشے سے، باقی لوگ نہیں سمجھ پائیں گے۔ بھائی خدا رہا مجھ سے اور جوش نہ دلائیے، مجھے پھر ابھی پاکستان جانا ہے۔ اور جانے کے میں جو پیش کر رہا ہوں، میں نے اور نام نہیں لیے ہیں، حضرت حمزہ کی وَبْنَ عَاقِلَةِ الْأَقْبَادِ، یہ رسول خدا نے کیوں کہا کلیجہ چبانے والی بیٹی، کلیجہ چبانے والی کے بیٹے پہ لعنت ہو؟ یہ کلیجہ چبانے والی سے اتنی نفرت کیوں تھی پیغمبر اسلام کو؟ یہ ہم سے کیوں لڑ رہا ہے؟ پیغمبر سے سوال کرو کہ حبیب خدا نے فرمایا کہ اگر وہ ہندا خانہ کعبہ کے خلاف کو پکڑ کے بھی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں۔ جیتے رہے جی ہاں، آپ سلامت ہیں، آپ دیئے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے، کہ اس کا کردار ایسا تھا۔ میں نے دیکھیں آپ دوبارہ مکمل کر لیں۔ توجہ فرما رہے میرے سارے بھائی، اور جانے کے نام میں الفاظ یہ ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد تشریف لائیں، تو اب سارے جو مرد تھے وہاں پہ جو حفاظت کے لیے کھڑے تھے انہوں نے حضرت عباس سے سوال کیا، جناب پیغمبر اسلام کے چچا سے، کہا بھئی یہ کون خاتون ہے؟ کہا لباس بتا رہا ہے ہمارے خاندان سے کہ پہنچ گیا ہے۔ تو کہا برقع صرف بنی ہاشم کی خواتین لیتے، ابھی آیت نازل نہیں ہوئی، حجاب واجب ہے، ڈھانپو اپنے آپ کو۔ یہ تو اللہ نے کہا نا کہ ڈھانپو، توجہ، تو کچھ تھی نا جو نہیں ڈھانپتی تھی۔ اللہ نے گرامی ابھی آیت نہیں ہے، خدا کی قسم روایات میں ہے اعلان رسالت سے پہلے سے بنی ہاشم کی خواتین برقع لیتی تھی، حجاب کرتی تھی۔ جناب خدیجہ کا برقع پکڑ کے چلنے والی بیویاں تھی، نہیں ہے بدمہ۔ مردوں کے لیے مکروہ کے اتنے لمبے کپڑے نہ پہنو، زمین پہ خط کھینچے۔ کہا یا رسول اللہ یہ مردوں کیوں کہا؟ کہ کیونکہ مستورات کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ برقعے پہنا کرتی تھی جو زمین پہ خط کھینچتے تھے، جو انہیں پہنچ رہے ہیں یا نہیں۔ تو خدا قسم حضرت خدیجہ برقع پوش بیوی تھی، جناب فاطمہ بنت اسد پردہ دار بیوی تھی۔ میں خدا گواہ ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، مجھے جوش دلائے چلے جا رہے ہیں۔ میدان گرامی آئیں بی تو حضرت عباس ابن عبد المطلب نے سب سے کہا، مردوں سے جو حفاظت کے لیے رات میں کھڑے تھے، کب لباس بتا رہا ہے ہمارے خاندان سے، کہ رات کے اس پہر میں طواف کرنے آئی ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں؟ انہیں کون بتائے یہ فاتح خیبر کی ماں؟ تو کہا انہیں کوئی خوف نہیں، کہا نہیں طواف کرنے دیجیے۔ اب کہتے ہیں کہ رات کے اس پہر میں بیوی نے طواف کیا، صبح 13 رجب ہے، فجر سے پہلے علی آنے والے ہیں، نہ بیوی کو کوئی درد ہے
نہ تکلیف ہے. اگر علی کی ماں بھی تکلیف میں ہو تو علی مشکل کشا کیسے؟ پہنچ جائیے گا، جیتے رہیے. مجلس محبت سے سنتے چلتے رہیے گا. تو ایک مرتبہ بی بی نے طواف کیا. بی بی طواف کرنے کے بعد رک گئے. کہاں؟ رکن یمانی. بعد والا جو رکن ہے 4 کونے خانہ کعبہ. کتنے؟ 3 کونے والی بھی ہوتی ہیں عمارتیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. پتہ نہیں قبلہ بتائیے. تکون بھی ہوتی ہیں، 5 کونے والی بھی ہوتی ہیں، 8 کونے والی عمارت بھی ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی یہ بھی خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں. 3 کونے الگ ہیں، 3 رکن اس کے الگ ہیں، ایک رکن الگ ہے. وہ جو رکن الگ نظر آتا ہے نا وہ ہے رکن یمانی. اس کے فوراً بعد والا جو رکن ہے وہاں پہ ہے حجر اسود. اسی کے بعد ہے دروازہ جو باب ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ 2 دروازے ہیں. جیسے اس کو پیش کروں، جیسے آپ کے بھی 2 دروازے نا، یعنی دروازہ ایک اور دوسرا بند ہوتا ہے. عام طور سے ہوتا ہے نا باقی ایک ہی دروازہ ہوتا ہے. جو جناب ابراہیم نے لگائے تھے نا 2 دروازے، ابراہیم و اسماعیل، جو کہاں سے رہے آج تک 2 ہی دروازے ہیں. وہاں باپ بیٹا تھے، ووالد وما ولد. یہ باپ بیٹا اللہ نے ہر جگہ قسمیں کھائی ہیں، باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم. ایک باپ نے کعبہ بنایا تھا بیٹے کے ساتھ، ایک نے بچایا تھا ابو طالب و علی نے. یہ باپ بیٹا بہت اہم ہے. میں جلدی نہیں چلنا چاہ رہا ہوں. تو جناب فاطمہ بنت اسد تشریف لائیں. اب آپ نے دیکھا خانہ کعبہ پہ جو دروازہ ہے اس پہ تالا لگا ہے. بی بی وہاں گئی نہیں، اس سے پہلے رکن پہ رک گئی. اب وہاں الفاظ یہ لکھے شیعہ سنی علماء نے، مرحوم غفران معاب نے بھی اپنی کتاب میں یہی الفاظ لکھے ہیں کہ بی بی نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے دیوار پہ ہاتھ رکھا اور ایک مرتبہ دوسرا ہاتھ بلند کرنے کے بعد کہا یا رب البیت والحرم. نہیں ہے مجمع، اعلان رسالت نہیں ہوا. بی بی نے بتوں سے نہیں مانگا. نہیں ہے مجمع. بی بی جناب فاطمہ بنت اسد نے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا رب البیت والحرم، اے اس گھر اور حرم کے رب، تجھے واسطہ میرے جد ابراہیم و اسماعیل کا جنہوں نے تیرا گھر بنایا تھا، اور اس بچے کا واسطہ جو میرے پاس ہے. اب پتہ چلا یہ واسطے دے کے دعائیں مانگنا بدعت نہیں ہے. چلیں گے تفصیل کے وقت میں. وہ چند مرد حفاظت کے لیے کھڑے تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ جہاں جہاں بی بی جا رہی تھی دور دور فاصلے سے وہ بھی سب ساتھ چل رہے ہیں. اب سب کو پتا ہے کہ بی بی کس حالت میں، چادر لے رکھی ہے. سارے مرد پیچھے کھڑے ہیں. کون؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ بنی ہاشم کے کچھ لوگ کھڑے ہیں. ایک مرتبہ بی بی نے یہ دعا کی تو تاریخ میں لکھا کہ ایک مرتبہ دیوار کعبہ شق ہو. وہ سارے مرد چند قدم لے کے پیچھے ہٹ گئے. آپ کسی بلڈنگ میں ہو، وہاں دیوار میں درار پڑ جائے، نکل جائیں گے یا وہیں بیٹھے رہیں گے؟ کیا پتا میرے بوسے دے، وہیں پہ کام ہو جائے گا. ہر آدمی کوئی بھی ذی شعور عقل مرد ہوگا فوراً بھاگے گا کہ نکلو یہاں سے. سارے مرد چند قدم لے کے پیچھے ہٹ گئے. ایک مرتبہ بی بی کھڑی نہیں، بھاگنے کا پروگرام ہے ہی نہیں یہاں. اندر سے آواز قدرت آئی یا فاطمہ ادخلی، اے فاطمہ اندر تشریف لے آئیے. اب وہ پریشان، اندر سے آواز آ رہی، بی بی اندر نہیں، دیوار بند. نہیں ہے مجمع. جناب مریم کے لیے اللہ نے فرمایا اے مریم آپ کے گھر میں عیسیٰ ہوگا. بی بی پہلے سے بیت المقدس کے اندر تھی. آواز قدرت یا مریم ھذا بیت العبادہ لن بیت الولادہ. اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر. اخرجی، آپ باہر تشریف لے جائیے، میرے فرشتے لے جائیں گے حفاظت میں. عیسیٰ بیت المقدس کے اندر پیدا نہیں ہوگا. بی بی باہر تشریف لے گئے. لیکن جب مولا علی کی باری ہوئی، اللہ نے بی جناب فاطمہ بنت اسد گھر میں تھی، آرام کر رہی تھی، شب جمعہ تھی. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں.
بی بی آرام کر گئی، خواب میں دیکھتی ہے کسی نے کہا اے فاطمہ کعبہ منتظر ہے. کیا کیا بی بی نے؟ بی بی وضو بدل آئی اور خانہ کعبہ چل گئی. وضو عبادت سے پہلے کیا جاتا ہے، ولادت سے پہلے نہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. بی بی چلی آئی اور آنے کے بعد جب صاحب مضمون مکمل کر دیا، بی بی تشریف لائیں، جیسے خانہ کعبہ کے اندر گئی دیوار بند ہو گئی. اب تفصیل کا وقت ہے نہیں. اب دیکھیں پورا مکہ پریشان، صبح ہوتے ہم سب کبھی کیا کریں؟ حضرت عباس سے لوگوں نے پوچھا کیا کریں؟ کہا صبح انتظار کر لیتے ہیں. کہا چابی آپ کے پاس ہے تالا کھولنے؟ کہا ابھی دیوار نہیں شک ہو کے جڑی ہے، اللہ نہ کرے ہم نے دروازہ کھولا اور دیواری آ جائے. صبح کا انتظار کر لو، لوگ آ جائیں پھر اکٹھے کھولیں گے. اب پریشان، نیندیں اڑ گئی، پریشانی کے عالم. جیسے مفتاح کہتے ہیں چابی کو، انہوں نے چابی لگائی تالا کھل نہیں رہا. جو ساتھ میں لوگ تھے ان کا چابی بدلنا نہیں ہوتا، کہا ایک ہی چابی ہے، چابی ہمارے پاس ہے. اتنے میں لوگ طواف کے لیے آنے لگے اور لوگ آنے لگے کہ کیا بات ہے؟ کبھی اس طرح سے ایک بی بی ہیں اس حالت میں ہیں، وہ اندر چلی گئی ہیں. کیسے؟ کہ دیوار سے. دیوار سے؟ ہم دیوار کھلی وہ اندر چلے گئی، دیوار بند ہو گئی. یہ جو لکیر نظر آ رہی ہے وہ وہی گئی. آج تک لکیر مٹی نہیں ہے. علی کا معجزہ آج تک زندہ اور قائم ہے. تو کہا بھئی آپ کے پاس چابی ہے کھول لیجئے. کا وہی مسئلہ ہے، تالا کھل نہیں رہا. اور کسی کو بلا لیجئے. سب آنے لگے. اچھا دیکھیں پورا مکہ پریشان، مرد و زن سب آنے لگے، کھول رہے ہیں، تالا کھل نہیں رہا. جنہیں پریشان ہونا چاہیے وہ گھر سے سکون پہ بیٹھے. پریشان کس کو ہونا چاہیے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی آپ دعائیں میں پروردگارا مجھے میرا بھائی بھیج دے، بھائی بھیج. یا رسول اللہ بھائی آ گیا تو آ جائیے. تب تک نہیں ہوگا جب تک اللہ حکم نہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھئی پریشان ہونا چاہیے تھا جناب حضرت ابو طالب کو، حضرت سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ دونوں پریشان ہیں. بھئی وقت تمام ہو گیا. تیسرے دن تشریف لائے، سارے مجمع کی توجہ. اب مکے سے باہر سے بھی لوگ آنے لگے تھے، سب پہنچ رہے. کیا بات ہے؟ کبھی ایک خاتون اس حالت میں اندر ہے، تالا کھل نہیں رہا، کوئی اندر جا نہیں سکتا، روشنی ہے نہیں، نہ پانی نہ شربت، کچھ نہیں. کیا کیا جائے؟ کب تک تو مر گئی ہوں. جناب ابو طالب آئے جناب ختمی مرتبت کے ساتھ. اب میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. ختمی مرتبت نے تالے کو دیکھا، تالے نے اتر کے قدموں کا بوسہ دیا. لکھا یہ ہے کہ پیغمبر نے دونوں ہاتھ رکھے دروازے کو کھولا. دیکھا تو ایک سفید لباس میں کالی چادر میں بی بی کھڑی تھی، بچہ گود میں. پتہ نہیں لوگ ہیں ہمیں. اور بی بی نے اپنے دونوں ہاتھوں میں بچے کو پکڑ رکھا اور جملہ کہا یا رسول اللہ بچہ ہے بہت خوبصورت، لیکن 3 دن ہو گئے آنکھیں نہیں کھول. میں نے یہ سارا کیوں پیش کیا؟ ابھی خدا کی قسم میں سارا نہیں پڑھ پایا، اب مذاہب پہ آنا ہے، لیکن جملہ سن لیجیے. میں نے کہا تھا یہ ہے نور. دیکھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے نور کی. کوئی جناب فاطمہ بنت اسد سے کہے اندر تھا اندھیرا، کھڑکیاں ہیں نہیں، دروازہ کھل نہیں رہا. آپ کو پتا کیسے چلا بچہ خوبصورت ہے؟ تو میرا دل کے اندر بی بی جواب دے گی دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہوتی ہے، جو خود ہی نور ہو. گرامی کہ ایک مرتبہ جناب ختم مرتبت نے ہاتھوں کو پھیلایا، کہا چچی اماں میرے بھائی کو میری آغوش میں دے دیجئے، جس کے لیے محمد باہیں پھیلائے اسے علی کہتے ہیں. کہا چچی اماں میرے تو خدا کی قسم روایات میں ہے جیسے ہی رسول خدا نے آغوش میں لیا مولا نے آنکھیں کھول، اور آنکھیں کھول کے فوراً کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو آپ نے سلام کا جواب دیا. سرکار ختم مرتبہ نے فوراً جملہ کہا خصصتنی للنظر خصصتک للعلم. یا علی آپ نے اپنی نگاہوں کے لیے مجھے مخصوص کیا، میں آنکھیں ہی نہیں کھولوں گا جب تک میرے بھائی رسول خدا نہیں آ جائے. یا علی وہ جو اللہ نے کہا نا علم محمد کو دوں گا، مدینۃ العلم خصصتک للعلم، اس علم الہی کے لیے میں نے آپ کو مخصوص کیا. اب جسے علم چاہیے ہوگا وہ آپ کے پاس آئے گا.